بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں ہوں ملک محمد نواز سوکی. ناظرین ادارہ جس طرح بھی تک سو رہے جناب من وہ جس ویلے فنڈ والے پاسوں تو خیر پیچھے نہیں رہتا لیکن کم والے پاسوں پھر ہوئے جی ادارے پھر اگلے کہنے یار اصل نے کہڑا پیو دی گل ہے جان دیو آپ دیکھی جیسی سیلری پہلی تو مل جانی لیکن اللہ کی ذات بھی پھر ویکتی ہوں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. امشاد بھائی یہ دسو کہ ریڈیو دی کی خبر ہے تواڈے کول اور مطلب سنیا چاہ دے پیچھے کوئی دو عورتوں نے پورا ملک کی دایت لا چھوڑیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوکی صاحب یہ اکتوبر میں خبر آئی تھی جی 9 اکتوبر کو غالباً ریڈیو پہ یہ خبر چلی آپ نے تھی. سٹوری کی تھی. محترمہ عشرت ثاقب صاحبہ نے یہ خبر پڑھی تھی کہ جی پاکستان اسرائیل کی سپورٹ جاری رکھے گا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ خبر چلی تھی ایک دن میں 4 دفعہ. ٹھیک ہے یعنی صبح 10 بجے چلنا شروع وہ آؤ روٹین نال پھر وہاں ایئر کر دینا. اچھا پھر کسی نے ریڈیو پاکستان سنا ہی نہیں. ریڈیو پاکستان کے جو ملازم ہیں انہوں نے بھی نہیں سنا. اچھا تو سب کچھ کڈی سی جی گل ویسا وہ دوست پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا. ہاں خوشنو صاحب کے پاس بھی پہنچ گیا اس کا کلپ, پھر ہمارے پاس بھی آ گیا وہ کلپ. آپ نے بڑی سٹوری عشرت ثاقب نے یہ خبر پڑھی ہے تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ عشرت ثاقب تو دیکھیں جاتی ہیں خبریں پڑھتی ہیں, پہلے وہ پی ٹی وی پہ خبریں پڑھا کرتی ہیں. بالکل. اصل تو ملزم وہ ہے جس نے یہ خبر لکھی ہے ہاں یا ملزم وہ ہے جو ادارے کا ہیڈ ہے. لیکن اب سوکی صاحب اس میں جو تحقیقاتی رپورٹ بنی ہے جی اس میں بھی اصل بات نہیں لکھی گئی. نہیں لکھی جاتی نہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں 2-4 کو معطل کریں, 2 کو ادھر کریں, 2 کو ادھر کریں تو ٹھنڈی ہو کے پھر بعد پتہ نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں جی کہ اس میں یہ جو خبر لکھی تھی وہ تھی شبنم بٹ صاحبہ. اچھا خاتون شبنم بٹ صاحبہ. اچھا عشرت ثاقب صاحبہ نے پڑھی. دونوں آپس میں سہیلیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہفتے بعد یہ خبر منظر عام پہ آ گئی, شور پڑ گیا. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سب کو بلایا. وہاں پہ جناب جو ڈی جی تھے طاہر حسن صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں چونکہ ادارے کا سربراہ ہوں میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے بس آپ فارغ ہیں تو آپ سیدھے گاڑی چلے جائیں. تو ان کو ڈی جی ریڈیو سے فارغ کر دیا گیا اور انکوائری شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جو انکوائری سرکاری طور پہ ہوئی ہے میرے ذرائع کے مطابق وہ ذرا سن لیں. جی سرکاری انکوائری بھی بتاؤں گا, پرائیویٹ انکوائری بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ پتہ چلے کہ آخر محترمہ عشرت ثاقب کو کیا ٹینشن تھی. اتنی سینئر خاتون ہے خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. وہ بڑا ناسی ہوتا مطلب پی ٹی وی تے پڑھ دی ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ بلنڈر ہے. اچھا وہ میں نے اصل کو وچ کہانی ہو رہی پھر وہ سراغ میں نے لگایا. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ اب دیکھیں انہوں نے محترمہ عشرت ثاقب صاحبہ کو 6 ماہ کے لیے جو ہے نا سسپینڈ کر دیا. وہ 6 ماہ کی مدت ختم ہو گئی, وہ بحال بھی ہو گئی ہیں. اکتوبر سے اب تک 5واں مہینہ جا رہا ہے, پھر آ گیا کام, وہ آ گئی ہیں 6 مہینہ. چلو ماشاءاللہ انہوں نے مبارک ہو. اور شبنم بٹ کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے لے آف کر دیا تھا. لیکن اس میں جن کا قصور نہیں تھا وہ ایک کمپوزر ہیں امجد میر صاحب. دوسرے کمپوزر ہیں سمی ساکی صاحب. اب ساکی صاحب کے نام کے ساتھ ساکی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سارے ریڈیو کو ہی پلا دی تھی کہ جی ان کے اوپر الزام کہ جی آپ نے سب کو جناب ایسا پلائی ہے کہ سب نشے میں تھے اور خبر پڑ گئے. تو سمی ساکی صاحب پہ یہ الزام لگ گیا کہ آپ نے سب کو جناب ویسا لگتا تو ہے کہ ساکی کچھ نہ کچھ تو پھر ساکی لا ہی گیا. لیکن ساکی کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا سب پہ دھیان رہے. سمی ساکی صاحب کو دھیان رکھنا چاہیے تھا لیکن کمپوزر ہیں ان کو بھی سزا ان کو بھی ملزم گردانا گیا ہے. پھر جوید اقبال چیمہ صاحب ٹرانسلیٹر ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بھی جناب علی سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ملزم گردانا گیا. مقصود خٹک صاحب ڈپٹی کنٹرولر ہیں, ان کی انکریمنٹ روک لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جناب علی عابد صاحب نیوز ایڈیٹر ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. اب میں اس میں یہ تو ہوگی نا سرکار کی رپورٹ. ٹھیک ہے. باخبر ذرائع کے مطابق. ٹھیک ہے. اور سرکاری جو رپورٹیں ہوتی ہیں نا ان کا ماخذ یہ ہوتا ہے کہ مزے لین والے جڑے نے غائب ہو جاندے نے تے نہان والے پھس جاندے نے. بالکل بالکل. اور اب ان میں ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا, نہ ساکی کا تعلق تھا, نہ کسی رند کا تعلق تھا, نہ وہ وہاں پہ. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ 9 اکتوبر کو یہ خبر چلی ہے. 7 اکتوبر کو وہاں پہ پھڈا ہوا ہے, وہاں پہ ایک الماری ہے جس میں چائے پتی کا سامان رکھا ہوتا تھا. 7 اکتوبر کو پھڈا ہوا ہے. تو 7 اکتوبر کو محترمہ عشرت ثاقب صاحبہ نے کہا ہے کہ میں جب آتی ہوں اس الماری کو تالا لگا ہوتا ہے تو میں نے چائے پینا ہوتی ہے تو اس کی چابی مجھے دے دیں.
اچھا تو یہ جو لوگ جن کے میں نے نام بتایا انہوں نے کہا کہ محترمہ آپ ہفتے میں ایک دن خبریں پڑھنے آتی ہیں, ہماری روزانہ ڈیوٹی ہوتی ہے, تو ہم نے تو آگے فریش ہونا ہوتا ہے, چائے پینا ہوتی ہے, تو لہٰذا آپ کو چابی نہیں دی جا سکتی. اگلے دن محترمہ نے وہاں سے اس کا تالا توڑا اور اپنا تالا لگا دیا. تو پھر انہوں نے وہاں پہ جو باقی ملازمین ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم پرچہ کروائیں گے ہمارا, تو وہاں سے 2200-2400 روپیہ بھی پڑا تھا, 2400 روپیہ بھی وہاں پہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی کسی کا پیسے نہیں اٹھائے, تو بغیر میں نے تو صرف تالا لگایا. یعنی یہ پھڈا ہو گیا, یہ پھڈا. اب ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹینشن آگے بڑھی تو پھر شبنم بٹ صاحبہ اور عشرت ثاقب صاحبہ نے پھر باہم مشورہ ہو کے تو اس کا تالا توڑا. اس میں جو کچھ تھا, پرچ, پیالی, چائے پتی, جو بھی تھا وہ سارا اس میں سے نکال لیا. پرچا بھی گئیاں سب کچھ نہ ہوئے, بانس سے بانسری وجہ ہی نہیں بیان دے. اب جو باقی یہ لوگ آئے تو انہوں نے آ کے وہاں پہ شور پا دیا, احتجاج کیا کہ جی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے تو سب کچھ وہاں سے اٹھا لیا. تو انہوں نے کہا جی اچھا کیا. اب اسی ٹینشن میں وہ خبر لکھی محترمہ شبنم بٹ صاحبہ نے, اسی ٹینشن, یعنی اس دراڑ میں ہو گئی. دراڑ نہیں, اسی ٹینشن میں, اسی چپکلش میں, کھینچا تانی میں یہ خبر لکھی گئی. جان کی لکھی گئی یا اس کو اس وقت دماغ نہیں کام کیا؟ میں یہ نہیں کہتا, ویسا مطلب ہے دیکھو نا, ٹینشن میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. میں نہیں ویسا مطلب ہے ہونا ہے کہ اتنی باری خبر اس طرح. دیکھیں اگر شبنم بٹ صاحبہ نے لکھی تھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا سہیلیاں بھی تھی. عشرت ثاقب صاحبہ کو پکڑنا چاہیے تھا, یہ قومی خبر تھی, قومی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, پورا ملک انہوں نے دائیں لا چھوڑا. اچھا انہوں نے لکھی شبنم بٹ صاحبہ نے, انہوں نے پڑھ دی, پھر پورا ملک سنتا رہا. اور کتنے دن؟ پورا ہفتہ. بالکل, میں نے تو آپ کے چینل پہ سنی تھی نا. یہ چائے پتی سے لڑائی شروع ہوئی تھی 2 خواتین کی. اچھا, 2 خواتین ایک طرف تھی, باقی سٹاف ایک طرف تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی یہ اسرائیل کی حمایت جو ہے پاکستان جاری رکھے گا. اور یہ محترمہ عشرت ثاقب صاحبہ جو ہے عمر کے اب اس حصے میں ہیں, ان کو پہلے بھی وارننگ دی گئی تھی. انہوں نے ایک دھماکہ ہوا تھا اسرائیل میں, تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں دھماکہ, اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے. تو وہ خبر پکڑی گئی, تو ان کو کہا گیا کہ پڑھتے ہوئے ذرا ہوش کیا کریں. پہلے ایک دفعہ نظر مار لیں نا. ہاں جی, تو اصل میں تیار ہو کے جاتی ہیں, وہ جاتے ہی جی لے آئیں جی آج کیا کرنا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لکھا ہوا کیا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سب ایڈیٹر, نیوز ایڈیٹر جو ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں خبر میں کیا ہے. بس کئی اخبارات پہ اس طرح پرچے ہوئے ہیں کہ بیچ میں سب ایڈیٹروں نے گالی لکھی ہوئی چھوڑ دی. صحیح گل ہے. خبریں اخبار میں جناب پرویز مشرف کے خلاف غلط ملت کچھ چھپ گیا تھا. اچھا, بعد میں پھر بڑی پرچہ ہو گیا, پر تحقیقات ہوئی تو پتہ لگا 2 سب ایڈیٹر تھے جنہوں نے لکھا تھا. لیکن اب جو نیوز ایڈیٹر تھا اس کا کام تھا نا خبر کو پڑھتا اور پڑھ کے آگے بھیجے نا. ہاں جی, اب یہ کام بھی یہی ہوا ہے کہ یہ عشرت ثاقب صاحبہ جو ہیں وہ بھی ٹینشن میں تھی. انہوں نے کہا لے آؤ جی پڑھ دینے ہیں. شبنم بٹ صاحبہ نے جو ہے وہ لکھا, انہوں نے پڑھا, اور وہ خبر رپیٹ ہوتی چلتی جو اپنے ٹائم 2 تو 3 تو جو بھی اندر ہے وہ چلتی رہی. پھر وہ ہم تک آ گئی. سوکی صاحب اصل میں سرکاری اداروں کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. کوئی نہیں رہی. پی ٹی وی کے اوپر کیا سے کیا نہیں ہوا, ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, یا تو اسٹیل مل دیکھ لیں, پی آئی اے دیکھ لیں. یار ابھی تو ہم سے پی ٹی وی اور اس کی بات کر رہے ہیں. وہی نا, ٹھیک ہے. اب اے پی پی سرکاری نیوز ایجنسی ہے, وہاں پہ 24 کروڑ روپے جناب علی کرپشن پکڑی گئی ہے کہ لوگوں نے جعلی طریقے سے نکال لیا. وہاں پہ 20 بندے جعلی طریقے سے بھرتی کر لیے گئے, جعلی سائن کر کے اے پی پی سرکاری نیوز ایجنسی میں. تو سوکی صاحب میں صرف میڈیا کی باتیں جی 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 اللہ کا واسطے پی آئی اے کی طرف نہیں ادھر نہیں جانے, اسٹیل مل کی طرف نہ چلے جائیں. وہ پھر کر رہا سانا. ہاں جی, وہ آسی وہ ادھر پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, صرف میڈیا کے جو ادارے ہیں. جی جی. اب اے پی پی, ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی, وہاں پہ یقین مانے دمادم مست کلندر کرپشن کر رہی ہے, لوٹ مار جاری ہے. ٹھیک ہے, لوٹ دا مال ہے. تو یہ ساری سلسلہ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا. سر جی بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں کئی دفعہ انہوں نے, میں سال 2 تو میں کوریج بھی کرتا رہنا, روڈ تے جا کے چوک وچ کھلتے ہونے, تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں جی, ہمیں جناب من ٹائم پہ نہیں مل رہی ہیں جی, سال کی بقایا جاتے ہیں پتہ نہیں. لیکن جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے ان کو بھی تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, اور اپنے گربان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ایک سرکاری اگر ادارہ ہے یا لوگوں کی ٹیکس سے ہی پیسہ ان کے پاس تھوڑا ہے لیکن نہیں, اور پھر مال مفت دلے بے رحم. ناظرین دکھ لگتا ہے, ادارے ساڑھے تباہ ہو گئے. بہت شکریہ جناب ماگر صاحب. ناظرین نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.